والصلاة والسلام انبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برکت کے لیے اور عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہمیشہ سناتا ہوں، آج بھی اس کو دہراتا ہوں. سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا مولانا رؤوف الرحیم حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ٹھونستا ہے میں ہوں، کو پیر ہو، کو وزیر ہو، کو سفیر ہو، کو بہت بڑا عالم ہو، کو مفتی ہو، کوئی بھی آدمی اگر اپنی مرضی کو دین بناتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو وہ دین نہیں بن سکتا. دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرما دیا، اور سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال اور طریقہ چھوڑ گئے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے. رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے اپنی مرضیات سے عبادات بنا لی ہیں. وہ عبادات جو اللہ رسول نے فرمائی ہیں ان کو تو کرنا سنت ہے، اور جو کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی عبادت بنا کے اس کو دین کا حصہ بناتا ہے وہ گمراہی ہے. اب رجب کے کنڈے ہم نے عبادت بنا لیے ہیں. ہماری گھروں کی مائیں بہنیں بیٹی، اب تو خیر کچھ رواج کم ہوتا جاتا ہے، اس میں تبدیلی آتی جاتی. پہلے یہ تھا کہ اندھیرے میں پکاتی تھیں اور اندھیرے میں ہی کھلاتی تھیں، اور چارپائیوں کے نیچے رات کو رکھ دیتی تھی، سرگی اٹھ کے کھاتی تھی. ان کو باہر نہیں دکھاونا، ہوا نہیں لماونی، سوچ رہے کل پہلو پہلو کھا وجو. اور یہ بہت بڑی سازش ہے. 21-22 رجب کی رات جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی وفات کا دن ہے. رافضیوں نے حضرت امیر کی وفات پر خوشی منانے کے لیے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی دسترخوان کا سامنے رکھ کر اور اس کا یوم منانے کے اشتہارات چھاپ دیے. نہ اس دن جعفر صادق پیدا ہوئے، نہ اس دن فوت ہوئے، نہ اس دن ان کا کوئی حکم ہے کہ یہ کام اس دن کر لو. ہندوستان میں یہ کام شروع ہوا. شعبان آتا ہے، اس میں بدعات شروع ہو جاتی ہیں. اپنی طرف سے بہت سے عبادات، بہت سے معاملات لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح اب ربیع الاول آ گیا ماشاءاللہ. اب ربیع الاول میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں. محرم آ گیا، محرم میں سارے کام دین کے خلاف ہیں. صرف عاشورہ کا ایک روزہ یا 2 روزے سنت ہیں رکھنے بس. قبرستان جانا، قبروں کی لپائی کرنی، وہاں جا کے وہ کھجور کے پتے رکھنے، پھول ڈالنے، پانی چھڑکانا، سال میں ایک مرتبہ 10 محرم کو یہ واجب کر دیا مسلمانوں نے. جو نہیں کر جاتا کہتے یہ وہابی تھی گئے، یہ قبروں کا منکر ہے. اچھا بھائی، لپائی کرنے سے قبروں کا اقرار ہوگا؟ جو آدمی ہر روز ایصال ثواب کرتا ہے بیٹھ کر، اپنے بڑوں کو، ماں باپ کو، بہنوں کو، تمام مسلمانوں کے لیے صبح شام بیٹھ کے مغفرت مانگتا ہے،
اس نے قبروں والوں کا احترام کیا، تم نے احترام کیا، سال کے بعد جا کے لیپا پوتی کر کے آگے میں بھول گئے۔ ساری زندگی ہی اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ہے ان کو یاد کرنا، اور یہ سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے، پوچھا تم عید کے دن کیا کرتے ہو؟ رمضان گزر گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی سابقہ روایات کے مطابق کھیل کود، نیزہ بازی، گھوڑ دوڑ ایسے کام کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے آج کے دن تمہارے لیے اس خوشی کو عبادت بنا دیا ہے کہ تم نے روزے رکھے، اللہ پاک نے بطور انعام، بطور تشکر تم کو یوں کہا کہ تم یہاں آج 2 رکعت پڑھو، یہ تمہاری عید ہے، 2 رکعت پڑھو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس مشقت کو اللہ نے قبول کر لیا اور توفیق دی کرنے کی۔ اور دوسری عید، عید الاضحیٰ کے بارے میں پوچھا کہ ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا آج کے دن بھی میرے اللہ نے قربانی تم پر واجب کر دی جس کو استطاعت ہے۔ جیسے حج کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے، ایسے زکوٰۃ کے لیے بھی استطاعت ہونا ضروری ہے کہ سونا چاندی پیسہ موجود ہے تو زکوٰۃ ہے، سونا چاندی پیسہ موجود نہیں، آدمی دم و دم ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ قربانی بھی ایسی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے قربانی نہیں ہے۔ مجنون پر، دیوانے پر، معصوم بچے پر، جو کسی کی زیر کفالت ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ اب بیوی زیر کفالت ہے خاوند کے، خود تو کماتی نہیں، اس دور کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ کماتی ہیں اور خاوندوں کو گھورتی ہیں کہ میں تیری بتھا جا، آپ کما کے کھیلنا نہیں، آپ کھانیاں من جو کر نہیں کر چکھے تھی۔ اب کھلے بھی ساتھ مارتی ہیں، کماتی بھی ہیں اور گھورتی بھی ساتھ ہے۔ عورت کمائی کے لیے نہیں ہے، ہاں انتہائی ضرورت کے وقت اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جائز طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جس سے اس کا ایمان اور عصمت محفوظ رہے، ایمان اور عصمت اس کی محفوظ رہے، اس میں وہ کما سکتی ہے۔ کما کے خاوند کو گھورے تو نہیں نا۔ لوگوں نے عید الاضحیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ عید الاضحیٰ آج پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے 2 رکعت بطور تشکر، تمہاری قربانی اللہ پاک نے قبول کر لی، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ پاک نے انسانوں کی قربانی سے ہم کو بچا لیا، اور اب جانوروں کی قربانی قبول ہو گئی۔ اگر وہ قبول نہ ہوتی تو آج پھر ہر گھر کا ایک ایک فرد روز ذبح ہو گیا ہوتا، ہر سال کوئی بھی نہ کرتا۔ تو فرمایا یہ 2 عیدیں تمہارے لیے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کوئی نہیں ہے۔ لیکن اہل بدعت نے، ہوا پرستوں نے، دین دشمنوں نے ایک تیسری عید اپنی طرف سے گھڑ لی۔ اور پاکستان میں ایک مولوی گزرا ہے، میری ہوش میں گزرا ہے، اس نے 55-56 میں لاہور منٹو پارک میں باقاعدہ عید میلاد النبی کی 2 رکعت بطور نماز عید پڑھائی پورے مجمع کو۔ یہ ہو چکا پاکستان میں۔ آپ پھر کہتے جی روکا کہاں ہے؟ بڑی عجیب بات کہی علماء کرام نے، اس بات کا جواب دیا ہے، فرمایا دین ایک قانون ہے، قانون میں ایک بات کرنے کا حکم جو آ گیا اب اس کے خلاف غلط ہے، اب ہر ایک چیز کی وضاحت قانون نہیں کرے گا، بھئی یہ کام اتنا کرنا ہے۔ اذان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے 2 کلمات چلتے ہیں۔ اب کوئی آدمی صرف ایک کلمہ کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، نہیں ہوگی نا۔ 2 کلمات تو ثابت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک کلمہ ساری اذان کا ثابت نہیں، اور اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کوئی چیز ثابت نہیں سوائے دعا کے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ حدیث میں اتنی آتی ہے، لیکن لوگ اس میں بہت سے الفاظ شامل کرتے ہیں،
والدرجة الرفيعة والعالية وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ اضافات ہے، مسنون الفاظ نہیں ہیں. اب کوئی آدمی نماز میں شروع کرتا ہے، حدیث میں مثلا ایک بات آئی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنا ہے پڑھ لو بس ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی اس پر نہیں اس کو صبر آتا، پھر کھڑا کرتا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول. جتنی بھی سبحان کی تسبیحات ہیں وہ سب پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جتنی بھی قرآن کی آیت سبحان سے شروع سب پڑھنی شروع کر، اس کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے. یہ اس نے اضافہ کیا، دین میں اضافہ کر دیا. اس کو ثواب نہیں ملے گا. بدعت اس کو کہتے ہیں جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ فقہا محدثین مجتہدین نے نہیں کیا، اس کو کرتا ہے. ساتھ کہتا ہے جی منع کہاں ہے. اور پھر آج کل کے جو ہے نا لولے کھاؤں والے مولوی ملا، وہ کہتے ہیں پھر ہوائی جہاز پہ بھی نہ چڑھو، ریل گاڑی پر بھی نہ چڑھو، موٹر سائیکل پر بھی نہ چڑھو، سائیکل پر بھی سوار. یہ بھی تو بدعت ہے. اس میں کب حضور کے زمانے میں گھوڑا تھا، کھچر تھا، اونٹ تھا، اس پہ سوار ہو جاؤ. اس بدھ الذین یحمقون غافلات کو یہ پتہ نہیں لگا کہ بدعت ہے دین میں، دنیاوی امور میں بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اختراعات و صنعات جو یہ عین دین کا حصہ ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے جتنا فائدہ کسی کو پہنچا سکتا ہے اس کا پہنچانا کار ثواب ہے. لیکن یہ پابندی جو ہے اضافات کی دین میں ہے، دین میں کمی بیشی کرنی جائز نہیں. اب حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کیسی چھوٹی سی مثال ہے کہ بڑی باریک چیز ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، چاشت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. بہت سے لوگ داخل ہو گئے. ایک اور صحابی حاضر پوچھا حضرت یا ابن عمر یہ نماز جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا ھذا بدعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نوافل کے لیے کثرت میں مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھنی ثابت نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نفل گھروں میں جا کے پڑھو. فرائض و واجبات وہ مسنون نوافل جو حضور سے ثابت ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 رکعت اشراق کے مسجد میں ثابت ہیں، اجتماعی نوافل ثابت نہیں. منع کر دیا. جنازے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں، منع فرما دیا. جب تک نہلانے کے بعد جنازہ نہ پڑھ چکو اس وقت تک کوئی دعا نہیں. اور فرمایا تمام صحابہ نے جو آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کو غسل دے کر کفنا کر نماز جنازہ پڑھ کے متصلاً کوئی بھی دعا نہیں مانگتا تھا حضور سمیت. دفن کرنے تک کوئی دعا ثابت نہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن فرما دیا تو فرمایا اب اس کی امداد کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب اس کی امداد کیسے کرے؟ فرمایا فاتحہ اور ابتدائے بقرہ سرانے کی طرف کھڑے ہو کے پڑھو، اور بقرہ کا آخر 35 کی طرف کھڑے ہو کے پڑھو. اس کے لیے اب دعائے مغفرت کرو، شہادت کی تلقین ہو جائے گی. اب اس کا حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے کوئی عمل ثابت نہیں. اب جو آدمی اس عمل کو کرتا ہے اس کو سنت بنا کے کرتا ہے، یہ ہے بدعت. اور وہ اپنی طرف سے کہتا ہے دعا ہی مانگی ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا. اس دعا کا اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ دعا کرنا حضور سے ثابت نہیں. بس مختصر گزارش یہ کرنی ہے کہ جو کام آدمی خود اپنی طرف سے دین بنا کے کرے گا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعتی کے لیے بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں. فرمایا بدعتی ایسا ہے جیسا دین کو ڈھانے والا، دین کو ڈھانے والا. جیسے دیوار کو ڈھا دیا جائے تو گھر والوں کے لیے مصیبت آ جاتی ہے، ایسے بدعتی جو اعمال اپنی طرف سے دین سمجھ کے ایجاد کرتے ہیں ان کے ایجاد کرنے سے دین کا حلیہ بگڑ گیا، نئی تصویر پیدا ہو گئی جو تصویر حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں،
تابعین کے زمانے میں نہیں، ائمہ کے زمانے میں نہیں. آخر اس دور میں بھی تو سب کچھ ہوتا تھا نا، موت ہوتی تھی، ختنے ہوتے تھے، شادی ہوتی تھی. یہ ربیع الاول کے دن آئے ہیں، رمضان آیا ہے، رجب آیا ہے، شعبان آیا ہے، یہ تمام مہینوں سے وہ لوگ گزرے ہیں. ان تمام مہینوں میں انہوں نے یہ اعمال نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ دین نہیں ہے. ہم نے شروع کر دیا، ہم مبتدع ہیں. یہ ہماری اپنی ذاتی اختراعات ہیں، ذاتی اختراعات دین نہیں بن سکتی. اور حضور نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، تمام نئی ایجادات دین میں وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہ بدعتی جو وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے بچا لے. بدعات کا حکم یاد رکھو دین میں ہے. جتنی ایجادات ہیں ان پر بدعات کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ تو انسانی مفادات کے لیے ہے. اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو مخلوق کی بھلائی سوچے. یہ تو مخلوق کی بھلائی کا کام ہے. ہوائی جہاز آ گئے اور نہری سفر آسان ہو گیا، سمندر کا سفر آسان ہو گیا، دنیا سمٹ کے آ گئی. اب یہاں بیٹھے ہو وہ موبائل مبلول جو ہے وہ اس کو ٹین ٹین کرتے ہو، امریکہ میں بات کر لے، 1 منٹ میں امریکہ تمہارے ہاتھ میں. اللہ کرے کو آج پیغام بھیج دے بش کو کہ کل تجھے مر جانا ہے، تجھ پہ بم گر رہا ہے، کر دو فون اس کو. لیکن ایسے موبائل سے کرنا جس کا پکڑ نہ ہو سکے، کہیں تمہارے گھر میں چھاپا نہ پڑ جائے. مطلب یہ کہ یہ ایجادات جو ہے ان سے انسان کو نفع ہو گیا. ایجادات کا دین میں کرنا گناہ نہیں ہے، دین کے اندر تبدیلی کرنا وہ گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ہے جلا لو یار، تھوڑا سا اینک بھی نہیں ہے تو میں دیکھ لوں. اسی میں آپ علیہ اللہ پاک نے من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، نہروں والی جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ومن یعص اللہ ذلک الفوز العظیم. اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. ایک جگہ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کامیابی کی عظیمت ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. اور جس نے نافرمانی کی اللہ رسول کی اور اللہ کی حدود یعنی قانون کو توڑا، اللہ کے قانونوں کو توڑا، یدخلہ نارا، وہاں یدخل جنات نے اطاعت میں، یہاں یدخل نارا جہنم ہے. وہاں بھی ہمیشہ یہاں بھی ہمیشہ، چھٹکارا نہیں ہے. وہاں سے نکال کوئی نہیں سکے گا اور یہاں سے بھی کوئی نہیں نکال سکے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور ان کے لیے بڑا خطرناک دردناک عذاب ہے. اللہ پاک ہم کو بدعتوں سے بچاوے اور ہمیں سنت کا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.